اس کو عملی بنانے میں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ تو کل جو وہاں پر اسلام آباد میں جو پروگرام ہوا یا آج جو ہوا، تو یہ ایک عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، اسٹیٹ کے لیے اور خصوصاً پارا چنار کے عوام کے لیے کہ وہاں پر بہت ساری مشکلات ہیں ایسے جو اس کو فرداً ہم بیان کریں گے تو کافی ٹائم لگے گا، لیکن ان کے لیے کافی ساری ایک امید کی ایک خوشگوار دن اور ایک اچھا میسج آ رہا ہے۔ ہماری آج یا کل جن باتوں پہ اتفاق ہوا وہ یہی تھا کہ ہم مل بیٹھ کے ان سارے معاملات کا خود ہی ایک حل اور اس پہ عمل درآمد کا طریقہ کار طے تو ہوا ہے، صرف عملی اقدامات ہیں۔ لیکن چونکہ بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ یہ کب سے، تو پارا چنار کا مسئلہ کچھ عرصے سے بہت ہی پیچیدہ رہا، تو امن کا وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے، باقی کافی حد تک آگے بھی بڑھ چکا ہے، لیکن اس کو آگے بڑھانے کے لیے ابھی تھوڑا سی اور بھی محنت کی بھی ضرورت ہے اور ہمارے ایک دوسرے سے انٹریکشن نہیں ہوئی۔ تو آج یہ میسج دیتے ہیں ہم دنیا کو کہ ہم ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ہم ایک علاقے کے لوگ ہیں اور ہم امن کے لیے خود بھی کام کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں۔ تھینک یو۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو جرگے ہو رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ قبائل میں اور یہ جرگے جاری رہتے ہیں، جرگے تو اس وقت جاری رہتے ہیں کہ جب جرگے ناکام ہوتے ہیں، تو ہم یہ سمجھے کہ آپ کا کوہاٹ کا جرگہ بھی ناکام تھا، آپ کا اسلام آباد کا جرگہ بھی ناکام ہے اور آج کا جرگہ بھی ناکام ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ پختون سے تعلق رکھیں گے، لیکن روایتی طور پر آپ کو نہیں پتہ کہ جرگہ اور پختون روایات ایک دوسرے کے ساتھ یہ یعنی بالکل کنیکٹڈ ہے۔ کوہاٹ کا جرگہ کامیاب ہوا تب بھی ہم بیٹھے ہیں، اگر وہ جرگہ کامیاب نہیں ہوتا تو ہم نہیں بیٹھتے۔ یہ تو وہاں پر ابھی آپ کو پتہ نہیں، چونکہ پارا چنار ابھی ہائی لائٹ ہوا ہے، یہ تو وہاں سے صدیوں سے یہی جرگے چل رہے ہیں اور جرگوں کے ذریعے وہاں پر امن ممکن ہے۔ تو جرگے تو ہوتے رہتے ہیں، وہ تو ہر چھوٹی بات پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی بہت بڑی بات بن گئی ہے تو اس لیے، ورنہ یہ بیٹھنا اٹھنا ہمارا روٹین کا وہاں پر کام تھا، معاملات آتے رہتے ہیں اور جرگے حل ہوتے ہیں۔ ایک جرگے کا بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ابھی 3 دن بعد ہم ملیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم فیل ہو گئے، نہیں، فیل نہیں ہو گئے۔ یہ ایک مذاکرات کا پروسیس ہوتا ہے کسی بھی ملک میں۔ ابھی کشمیر پہ کتنے عرصے سے جو ہے وہ وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں یا کہ فلسطین پر، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ فیل ہو گئے، یہ تو چلتا ایک رواں کام ہے، ریگولر۔ صاحب یہ بتائیں کہ آج امپلیمنٹیشن کمیٹیاں قائم کی گئی جس میں 14 تقریباً ہر گروپ سے بندے کیے گئے، آج بھی کسی کا یہ نشست تھا تو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کیا باتیں ہوئی، سڑکیں کھولنے کے حوالے سے کیا باتیں ہوئی، اسلحہ بنکرز کے حوالے سے کیا باتیں ہوئی، یہ ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلال بنگش، سیکٹری انجمن حسینیہ پارا چنار۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ جس طرح ہمارے بنگش صاحب نے بات کی کہ آج کی جو نشست تھی یا کل جو ہم اسلام آباد میں ہماری بیٹھک ہوئی ہے، یہ کوہاٹ امن معاہدہ کا ایک تسلسل ہے۔ اس معاہدے میں 14 شق ہیں اور اس میں امپلیمنٹیشن پیسز پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو امپلیمنٹیشن میں جس طرح آپ بھائی نے سوال اٹھایا کہ ان نکات پہ عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ایک تو ریاست اور اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو فیزیبل بنائے، ایک ہم پارکین کی بھی کچھ ذمہ داریوں کا تعین اس معاہدے میں کیا گیا ہے۔ لہٰذا آج کی جو نشست ہوئی ہے اس میں ہم اس بات پہ متفق ہوئے ہیں کہ چاہے روڈ کے معاملات ہیں، روڈ کو محفوظ بنانا، یہ معاہدے کے شق نمبر 2 ہے۔ ویپن سبمیشن کا جو اس میں ایک شق ہے، شق نمبر 5 ہے۔ بنکرز ڈیمولیشن کا جو ہے وہ شق نمبر 12 ہے۔ لہٰذا اس پہ مرحلہ وار عمل درآمد ہو رہا ہے۔ جو مورچے ہیں وہ مسمار کی جا رہے ہیں اسی معاہدے کی روح سے، اس پہ ہم پارکین متفق ہیں۔ جو ویپن سبمیشن کا طریقہ کار ہے، دونوں پارکین ایک اپنے حساب سے قومی سطح پہ ایک لائحہ عمل ہم دے چکے ہیں، اس کو ہم فیزیبل بنانے کے لیے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے فیزیبل بنائیں تاکہ ہم آسانی سے ایک مسئلہ جو ہے ریاست کے ساتھ حل کر سکیں۔ روڈ جو ہے مین مسئلہ ہے ہمارا، تری مینگل سے لے کے نیچے چپری تک پورا کرم ہے۔ ہم پورے کرم کی بات کرتے ہیں، تمام اقوام کی بات کرتے ہیں، تمام لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ پارا چنار محصور ہے، ہمارے ساتھ تری مینگل کے ایک بہت بڑی آبادی ہمارے ساتھ محصور ہے، بشہرے کے لوگ ہیں، ہمارے مقبل غزگڑی متا سنگر کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ اپر کرم ہے۔ اس طرح صدر سے نیچے جو پیچ ہے
अलीज़े तक, वो लोग नहीं आ रहे। हम आप की तवज्जो से ये कहना चाहते हैं कि आज की नशिस्त में हम इंशाल्लाह इस तरह मसाइल पे कुल के बात की है और इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम तमाम चीज़ों का बेहतर एक सलूशन की तरफ जाएंगे और ये तमाम रास्ते बिला खौफ ख़तर तमाम अक़वाम तमाम लोगों के लिए इंशाल्लाह खोल दी जाएंगे, महफूज बनाए जाएंगे। जो रियासत की ज़िम्मेदारी होगी, जहाँ पर के सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़िम्मेदारी बनती है, वो पूरी करेंगे। बहैसियत अक़वाम हम पर कहें जहाँ जहाँ हमारी ज़िम्मेदारी बनती है इंशाल्लाह हम भी साथ साथ रियासत के इदारों के साथ पूरा ताउन करेंगे। ये बताइएगा साहब, ये बताइए कि जब से ये मुआहिदा हो गया है कोहाट में, तब से खिलाफ वर्जियाँ हो रही है। पहले डिप्टी कमिश्नर को टारगेट किया गया। जी बिल्कुल। कल जो लड़ाई हुई थी बुशेरा और फातेह कली में, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर जख्मी हो गया, 7-8 बंदे और भी जख्मी हो गए। इसके साथ साथ और भी खिलाफ वर्जियाँ हो रही है। जी हाँ। तो आया जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही है, हुकूमत भी कुछ इक़दाम उठा रही है, आप उसको ये समझा रहे हैं कि यार ये खिलाफ वर्जियाँ बार बार हो रही है, मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो जी हुकूमत संजीदगी से इक़दाम उठा रही है? हम तो चाहते हैं, हमारे मिल बैठने का असल मकसद ये है कि बाहमी जो एतमाद का फुकदान है वो हम एतमाद को बहाल करें। हम पारकैन ज़िले कुरम के जो अक़वाम हैं, शिया सुन्नी अक़वाम मिल के। दूसरी बात है कि माहिदे के बाद तो कोई खिलाफ वर्जी होनी नहीं चाहिए थी। अगर कहीं हो चुकी है या जितनी बार खिलाफ वर्जियाँ कर चुकी हैं लोग, तो हम चाहते हैं कि ग्रैंड जरगा के ज़रिए से रियासत वो सीरियस लें और जहाँ जहाँ मसला है उनको वहीं पे हल किया जाए और उनका पूछगछ या उनकी जो कार्रवाई है वो हुकूमत को करनी चाहिए। दूसरी बात है कि मुआहिदों में थोड़े बहुत मुश्किलात ज़रूर पेश आते हैं। मरी में भी हम एक एग्रीमेंट कर चुके हैं, 2008 मरी एकार्ड जो हैं उन पर भी हुकूमत ने कोई अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया है। हमारी बैठक का मकसद ये है कि हम इस एग्रीमेंट को फीजिबल बनाना चाहते हैं। अमली तौर पे हम इन तमाम नुकात पे अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहते हैं और ये ग्रैंड जरगे और रियासत का काम है और हम पारकैन जो हैं उसमें ताउन करेंगे। देखें, रियासत होती है, उनकी अपनी एक ज़िम्मेदारी है। बहैसियत अक़वाम उस मुआहिदे के जिस शिक के मुताबिक जो भी नुकात हैं उन पे हम इंशाल्लाह दोनों पारकैन मुतफ़िक हैं। दूसरी बात है कि आज कोई इस तरह, चूँकि वो पहले हो चुका है वो मुआहिदा, इस पर कोई दूसरी राय है ही नहीं। उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अगरचे बीच में काफ़ी अरसा गुजर चुका है, बहुत सारे नुकसानात हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत हम चाहते हैं कि मज़ीद कहीं कोई नुकसान ना हो। लिहाजा बहैसियत अक़वाम हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हम एतमाद को बहाल रखें और रियासत के साथ खड़े हो के वो तमाम मामला जो हैं खुश उसलूबी से अंजाम तक पहुँचाएँ। सर ये बताइएगा, इसके बाद कहीं दोबारा बैठने के लिए कोई राहमत है कि ये बताया जा रहा है कि मकामी सतह पर दोबारा किसी को मकामी जगह होगा और क्या हुकूमत को भी अप्रोच किया जाएगा क्योंकि ग्रैंड जगह ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसके बाद सेकंड फेस क्या होगा? ग्रैंड जगह फैसला करेंगे या मकामी हमारी फैसला? देखो, फ़ैसला तो हो चुका है कोहाट का, हमने पहले भी बताया था। अभी उसका तसलसल है, क्योंकि रवायती जरगे इस तरह होते हैं, जिस तरह इन्होंने भी कहा कि आपके किस पॉइंट पर जो है एक ही बात है। एक बात की इस जरगी की ये बात है कि हम दोनों फरीक आज इधर बैठे हैं और एक साथ ही बात कर रहे हैं। पहले ये बातें आपको डिफरेंट जगहों से नज़र आ रही थी, तो मीडिया की भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि उस चीज़ को पॉजिटिवली वो उसको पेश करे। ठीक है ना? जो ज़ख़म हमें मिले हैं वो बहुत गहरे हैं और वो बहुत इससे आसानी से आपके चंद अल्फाज से, हमारे चंद अल्फाज से वो नहीं घायल होने वाले। लेकिन ये बहुत बड़ा मैसेज है कि ये दोनों फरीक बैठने के लिए तैयार हो गए, एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार हो गए। हालात तो ऐसे थे कि दोस्तियाँ ख़त्म हो गई। तो अभी ये स्टार्ट हम जो लेंगे आगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये एक बेहतरीन वो है। तो मीडिया की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि ठीक है, ऐसे वाक़यात छोटे छोटे होते रहते हैं, जैसे ज़िलज़िला आ जाए तो आफ्टर शॉक है, तो इसी तरह आफ्टर शॉक होते रहेंगे।
لیکن ہم انشاءاللہ پر امید ہے کہ ان آفٹر شاک کے باوجود بھی ہم امن کو قائم رکھیں گے اور اس کو عملی بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے. آپ دونوں آپ دونوں یہ بتائیں کہ یہ 14 نکات جو ہیں اس میں رکاوٹ فریقین میں سے کوئی ہے کہ حکومت میں سے کوئی ہے, کون ہے کہ یہ 14 نکات پہ اتنا جو ہے نا مسئلہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں؟ اس طرح ہے, پہلے میں جواب دے دوں بعد میں بنگا صاحب بھی بات کریں. دیکھیں جو معاہدہ ہو چکا ہے, ہم آپ کے سامنے یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں, لیکن اس کے لیے ایک اسپیسیفک ٹائم ہے ہر ایک مسئلے کے لیے. ہم ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں. فرض کرے روڈ جو ہے جزوی طور پہ روڈ کو کھلا رکھا گیا ہے, آج بھی کنوائی کے ذریعے سے سامان کو پہنچایا گیا ہے, لیکن اتنی بڑی آبادی کے لیے وہ ناکافی ہے. یا اس معاہدے کی روح سے جو نقصانات ہو چکے ہیں دونوں طرف سے پارکین کے, ان کا ازالہ نہیں کیا گیا ہے. کمپنسیشن ہم کہتے ہیں کہ بر وقت کمپنسیشن دیا جائے متاثرین کو, دونوں پارکین کی جانب سے جو نقصانات ہیں وہ دی جائیں. اس کے لیے ہمارا یہ لائحہ عمل ہے کہ ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ. ہماری طرف سے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ ہم پوری کریں گے. جہاں جہاں ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے, جس طرح آپ نے بات کی کہ دوبارہ آپ بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے, انشاءاللہ گرینڈ جرگے والوں نے کہا ہے کل پرسوں ہم اس تسلسل کو آگے لے جاتے ہوئے ہم دوبارہ بیٹھیں گے, اور اس میں ایک اسپیسیفک ایجنڈے اور اس معاہدے کی روح سے ان کے شک جو ہیں نکات ہیں ان پہ بات چیت بھی ہوگی, اور ہم آگے انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے بھی. اچھا, میں آپ کے اس بات کا جواب دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ راتوں رات یہ کیسے اس پہ عمل نہیں ہوتا. یہ بالکل قابل عمل ہے, لیکن جس طرح یہ مسئلہ پیچیدہ تھا اس طرح اس پر کا عمل ہونے کے لیے تھوڑا ٹائم تو دیں نا, ہمیں بھی دیے, اسٹیٹ کو بھی دے, ساروں کو دے. اگر ایک چیز ایسی ہونے والی ہو کہ وہ ابھی آپ کریں اور راتوں رات وہ ہو جائے, لیکن امپلیمنٹ بھی ہے, اس پہ کام بھی شروع ہے, اور انشاءاللہ یہ کامیابی کی ہم وہ گارنٹی دیتے ہیں. تھینک یو. دونوں اطراف سے جی جو ویڈیوز بن رہی ہیں اور لوگوں کو ڈسگائڈ کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ لوگوں نے اس فائدے میں کوئی ایسی شرائط رکھی ہیں؟ یہ سوشل میڈیا پہ کل بھی بات ہوئی تھی, اسپیشلی ہم نے کل بھی قوم سے بھی کہا ہے, لوگوں سے بھی کہا ہے. میرے خیال میں تھوڑی سی کمی بھی آ رہی ہے, لیکن یہ بنیادی طور پر یہ کام جو ہے نا یہ گورنمنٹ کا ہے, سائبر ونگ کا ہے, FIA کا ہے کہ وہ جو ہے اس کو منع کرے. ابھی کوئی باہر ملک میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ کچھ کہے, ہاں جو ہماری قومی ذمہ داری بنتی ہے فریقین کے, وہ ہم اس کو بالکل حکومت کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. حکومت سے کہتے ہیں کہ ہم کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے, ان کو گرفتار کریں, ان کو سزا دیں, اور اس کی بیچکنی کا جو بھی ممکنہ طریقہ ہو وہ استعمال کریں. تھینک یو.